بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذی فرض علیک القرآن، جس ہستی نے آپ پر یہ قرآن فرض کیا ہے، جس ہستی نے آپ پر قرآن کی ذمہ داری عائد کی ہے، یہی ذمہ داری اصل میں پھر جو ہم میں سے ہر ایک پر آتی ہے وہی ہے جو میرے کتابچے میں نے وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے کہ وہ 5 ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ قرآن پر ایمان جیسا کہ ایمان کا حق ہے، قرآن کی تلاوت جیسے کہ تلاوت کا حق ہے، قرآن کو سمجھنا جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے، قرآن پر عمل جیسے کہ عمل کا حق ہے، پھر قرآن کی تبلیغ، قرآن کو عام کرنا۔ ان الذی فرض علیک القرآن رادک الی معاد، وہ یقین آپ کو لوٹا لے جائے گی وہ ہستی، وہ اللہ جس نے آپ پر یہ قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے، تبلیغ قرآن کا فریضہ آپ کے کاندھوں پر رکھا ہے، وہ یقیناً آپ کو پہنچائے گا بہت اچھی جگہ لوٹنے کی۔ معاد عاد یعود سے اس میں ظرف ہے، لوٹنا، لوٹنے کی جگہ۔ اب معاد سے مراد آخرت عام طور پر ہے، ایمان بالرسالت، ایمان باللہ، ایمان بالمعاد، ایمان بالآخرہ کو ایمان بالمعاد بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں بعض روایات ایسی ملتی ہیں کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے سفر پر نکلے ہیں مکے سے، تو جو عام راستہ تھا اس سے ہٹ کر آپ نے، چونکہ اندیشہ تھا اور واقعہ تھا کہ تعاقب ہو رہا تھا، تلاش کیا جا رہا تھا، 3 دن رات تو آپ غار ثور میں روپوش رہے، پھر آپ نے ایک بڑا ہی سخت راستہ اختیار کیا تھا کہ جو پہاڑی راستہ تھا جو گزر رہا تھا، جس پر کہ کوئی انسان جاتا نہیں تھا، لیکن کچھ آگے چل کر وہ راستہ جو ہے وہ پھر اس مین راستے سے جا کر مل گیا۔ یوں سمجھیے یہ راستہ جا رہا تھا مین، کہ جو مکے سے مدینے کا تھا، حضور نے ایک اور راستہ اختیار کیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ راستہ جا کر اس راستے کے ساتھ مل گیا۔ جہاں ملا، اب آپ خود سوچئے کہ وہاں ایک ایسی سچویشن آ گئی کہ حضور ایک ٹی پر کھڑے ہوئے ہیں، اب داہنی طرف جاتے ہیں تو مدینہ ہے اور بائیں طرف جاتے ہیں تو مکہ ہے۔ اس وقت حضور کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی ہے، اس لیے کہ جب آپ مکے سے روانہ ہوئے تھے تب بھی روایات میں آیا ہے کہ آپ کعبے سے لپٹ کر آپ نے یہ کہا تھا کہ بیت اللہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، لیکن میں کیا کروں، یہاں کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے۔ تو گویا کہ کعبے سے یہ جدائی تو آپ پر شاہ گزر رہی تھی۔ اب جب وہ آپ چند دن کا سفر کر کے اور چند دن وہ غار ثور میں روپوش ہونے کے بعد جب پہنچے ہیں، اب ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں سے اگر دائنی طرف جاتے ہیں تو یہ مدینے کی طرف راستہ جانا تو آپ کو ادھر ہی ہے، لیکن سامنے وہ راستہ آ گیا کہ جو مکے کی طرف جا رہا، تو آپ کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے اطمینان کے لیے یہ آیت نازل کی کہ آپ گھبرائیے نہیں، مکے میں ہم آپ کو لوٹا کے لے آئیں گے، آپ یہیں پہنچیں گے، بڑی شان سے پہنچیں گے۔ اس وقت تو آپ کو نکلنے کے لیے جو ہے روپوش بھی ہونا پڑا ہے، آپ کا تعاقب بھی ہو رہا ہے، پھر وقت آئے گا کہ آپ ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوں گے۔ تو یہ بھی اس کی ایک روایت چونکہ ہے تو یہ مفہوم بھی اس میں نکل سکتا ہے، لیکن عام طور پر یہ ہے، اس سے مراد میرے نزدیک یہی ہے کہ آپ کے لیے جیسے کہ سورۃ الضحیٰ میں کہا گیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے نبی آپ کے لیے آخرت جو ہے اس دنیا سے کہیں بہتر ہے، لہذا آپ کے لیے تو یوں سمجھیے کہ جو اللہ لوٹا کر آپ کو لے جائے گا معاد میں، تو وہ معاد آپ کے لیے معادن، یہ گویا کہ یہ تفخیم کے لیے ہے نکرہ، بہت عمدہ جگہ لوٹانے کی، جس کے لیے یہ بھی کہا گیا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، وہاں پر جو آپ کو مقام ملنا ہے مقام محمود، اور جو جنت حضور کی ہوگی جس کا کیا تصور کوئی کر سکتا ہے، تو ادھر اشارہ ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن رادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی، کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا، کون راہ کی سوجھ لے کر آیا، کون ہدایت لے کر آیا، ومن هو فی ضلال مبین، اور کون وہ ہے کہ جو کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ وما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب، اور اے نبی آپ کو تو کوئی توقع نہیں تھی کہ آپ کو کتاب دی جائے گی، کتاب القا کی جائے گی۔ یہی بات آئی ہے سورہ نمل کے اندر بھی وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنُ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ حَلِيمٍ، یہ قرآن تو آپ کو دیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ متوقع تھے، آپ چاہتے تھے، آپ کو چلہ کشی کر رہے تھے کہ کوئی مجھے بھی کوئی روحانیت حاصل ہو جائے اور کوئی غیب کی میں تعلیم غیب کی معلومات حاصل کر لوں، معاذ اللہ آپ کا تو مزاج ہی وہ نہیں تھا۔ ایک بہت ہی یوں سمجھیے شریف انسان اور ایک شریف تاجر، اسی لیے حضور نے فرمایا تاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ تاجر کو بالکل سچا ہو، جھوٹ کی آمیزش نہ ہونے دے، اور امین ہو، امانت دار ہو، اس کا رتبہ جو ہے وہ تو انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہے، اس جماعت میں شریک ہوگا وہ۔ تو حضور کی زندگی وہ تھی، لہذا یہاں فرمایا ہے کہ وما کنت ترجو، آپ تو کوئی امیدوار نہیں تھے، نہ آپ کو یہ توقع تھی کہ آپ پر یہ کتاب اتاری جائے گی، الا رحمۃ من ربک،
یہ تو اللہ کی رحمت ہوئی ہے، اس کی مہربانی ہے کہ آپ کو اس نے چنا ہے، پسند کیا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب عطا فرمائی۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو اب آپ کافروں کے پشت پناہ نہ بنے۔ اس میں اشارہ ہو رہا ہے اصل میں، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء کے اندر کہ اے مسلمانوں، گویا کہ یہ بات کہی گئی تھی کہ تم اپنی عصبیت اور قبائلی عصبیت کی وجہ سے، تمہارا ایک شخص ہے منافق ہے، اس نے وہ چوری بھی کی تھی، اب تم اس کی پشت پناہی کر رہے ہو اور سارا کا سارا الزام یہودی پر ڈالنا چاہ رہے ہو، تو یہ عصبیت جاہلیت ہے۔ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے فلا تکونن ظہیرا للکافرین۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضور جب مکے میں دعوت دے رہے ہیں تو اب رشتے جو ہیں وہ کٹ رہے ہیں، گویا کہ ابو لہب سگا چچا ہے لیکن دشمنی کی انتہا کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے فرمایا، اب آپ اپنے رشتوں کو ان کافرین کے ساتھ، اب آپ اپنے تعلقات کو کوئی اہمیت نہ دیں، ان کے ساتھ کسی عصبیت کا کوئی اگر اثر کہیں ہو بھی، کہیں اگر کوئی یعنی بہت ہی ادنا سا خفیف سا بھی شائبہ اگر دل میں ہو تو اس کو بھی آپ نکال دیجئے۔ یہی لفظ کہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ قبطی مارا گیا تھا ان کے ہاتھوں، کہ اب جب اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی کہ میں کبھی بھی ابھی کسی کافر کا اور کسی ایسے شخص کا، میں ظالم کا ظہیر نہیں بنوں گا، پشت پناہ نہیں بنوں گا، تو وہی حکم حضور کو دیا جا رہا ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، یہ اسی سورہ مبارکہ میں یہ آیت نمبر 17 تھی یہ۔ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، اور نہ آپ کو برگشتہ کر سکیں، روک سکیں، آپ کے رخ کو موڑ دیں اللہ کی آیات سے، بعد اذ انزلت الیک، جبکہ وہ آپ پر نازل کر دی گئیں، وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، یعنی یہ آپ کے کنبے والے، قبیلے والے، آپ کے یہ قریش جو ہے جو آپ ہی کے قبیلے کے لوگ ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ کوئی اپنا بھائی چارہ رکھیں گے اور کوئی ان کے ساتھ تعلق قلبی جو ہے استوار رکھنے کی کوشش کریں گے، اگر کسی درجے میں بھی یہ قبائلیت جو ہے آپ کے اندر رہی تو یہ روک دیں گے پھر آپ کو، یہ تو پھر اس سے استعمال کریں گے اور اس کی بنا پر جو ہے وہ پریشرائز کرنے میں آپ کو کامیاب ہو جائیں گے کہ وہ آپ کو قرآن مجید کی جو آیات آپ پر نازل ہو رہی ہیں ان سے برگشتہ کر دیں۔ وَلَا يَصُدُّنَّكَ، اور نہ کرنے پائیں آپ کو برگشتہ اللہ کی آیات سے، بعد اذ انزلت الیک، اس کے بعد کہ وہ آپ پر نازل کر دی گئی ہیں، وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور دیکھیے شرک سب سے گھناؤنا جرم ہے تو اس کا کوئی شائبہ بھی اپنے قریب مت آنے دیجیے۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جیسا کہ میں نے بار بار عرض کیا ہے، اس میں خطاب تو ہوتا ہے بظاہر حضور سے واحد کے صیغے میں، لیکن یہ کہ یہ خطاب صرف حضور سے نہیں ہے بلکہ اصلاً اس کے مخاطب مسلمان ہیں حضور کے وساطت سے۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور مت کسی کو پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے فنا میں ہے یا فنا ہو جائے گی سوائے اس کا چہرہ۔ اب یہ کہ اللہ کا چہرہ کون سا ہے، اور یہ کہ اگر اللہ کا چہرہ جو ہے صرف اس کے لیے فنا نہیں تو کیا اللہ کے لیے کوئی باقی اعضاء بھی ہیں، ان کے لیے فنا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ آیات جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کی ذات سے متعلق ہوں، عالم برزخ سے متعلق ہوں، عالم غیب اور عالم آخرہ کی، ان کے بارے میں بس جتنا کچھ بتا دیا ہے اس کے اوپر اکتفا کی جائے، اس سے آگے منطق کے حوالے سے اس کا جو ہے لازم اور ملزوم کے ایک ایک قدم بڑھاتے نہ جائیں تو اس میں یہ ہے کہ انسان جو پھر غلط راستے پر پڑ جائے گا۔ العجز عن درک ذات ادراکہ، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ جب انسان یہ سمجھ لے کہ میں اس کی ذات کو نہیں سمجھ سکتا، بس یہی ادراک ہے، یہی معرفت ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا۔ یہ الفاظ شیخ احمد سرہندی جن کو ہم مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، وہ اپنے خطوط میں مکاتیب میں انہوں نے بار بار یہ الفاظ کہے، ذات باری تعالیٰ وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، اس کا کوئی تصور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ ہر شے ہلاک ہو جانے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے، ظاہر بات ہے کہ ہر شے کے لیے فنا ہے، اور یہاں پہ اکثر لوگوں نے پھر اس منہ سے مراد لیا پوری ہستی، جیسے کہ ہم بھی کسی کے منہ دیکھو کہ یہ کام کر رہا ہے تو گویا کہ کسی کے لیے، کسی کے رضا جوئی کے لیے کر رہا ہے، تو اس اعتبار سے گویا کہ ذات باری تعالیٰ تو ہے کہ جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، اور یہاں اس کے چہرے سے مراد اس کی پوری ذات ہے۔ باقی جو کچھ ہے، اب جو ہمارے ہاں صوفیہ ہیں جو وحدت وجود کے قائل ہیں وہ تو اب بھی سمجھتے ہیں کہ باقی جو کچھ ہے وہ ہے ہی نہیں، معدوم کے درجے میں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کل ما فی الکون وہم او خیال او وقوس فی المرایا او ظلال، جو بھی کچھ اس کائنات کے اندر ہے اللہ کی ذات کے سوا
یا تو وہ وہم ہے، کل ما فی الکون وہم او خیال او عکوس فی المرایا، یا جیسے کہ شیشوں میں عکس نظر آتے ہیں، آئینہ قد آدم ہے، آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں تو آپ پیچھے بھی نظر آ رہے ہیں، اس کے ہے تو نہیں آپ وہاں، جو جیسے کہ شیشے میں عکس ہوتا ہے کہ اس کا وجود کوئی نہیں، اسی طریقے سے یہ کائنات جو ہے اپنی اصل کے اعتبار سے معدوم کے درجے میں ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر شے فنا ہو جائے گی۔ لہ الحکم، اسی کے لیے ہے اختیار، بادشاہی، حکومت، وَإِلَيْهِ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے۔